میں نے کیمبرج یونیورسٹی میں جب کورس پہ تھا تو میں نے یہودیوں کو چیلنج کیا. میں نے کہا یہ نام موجود ہے, یہاں پہ تذکرہ موجود ہے. یہ 8ویں امام نے بتایا تھا کہ توریت میں ڈیوٹرونومی سورے کا نام ہے, آیت نمبر 11 سے لے کے 19 تک, اور وہاں پہ اگر پیش کروں تو سنیں گے نا. تو عزیزان گرامی, ایک مرتبہ یہودیوں نے کہا تھا امام رضا سے کہ ہم جناب موسیٰ تک مانتے ہیں, بعد والے انبیاء کو نہیں مانتے, کیونکہ عیسیٰ نے اور محمد نے ویسے معجزات نہیں دکھائے جیسے جناب موسیٰ نے. امام رضا علیہ السلام نے فرمایا ہمارے قرآن نے جناب موسیٰ علیہ السلام کے 2 معجزات کا ذکر کیا. ایک ید بیضا, جیب میں ہاتھ ڈال کے نکالتے اس سے نور نکلتا تھا, سب کی آنکھیں چندھیا جاتی, کچھ نظر نہیں آتا تھا. فرعون تک جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا آنکھیں پکڑ کے بیٹھ جاتا تھا. موسیٰ کے ہاتھ میں اتنا نور تھا, توجہ, موسیٰ کے ہاتھ میں اتنا نور کسی کو کچھ نظر نہ ہے تو محمد کے چہرے میں سب مل کے جواب دیں. توجہ فرما رہے ہیں عزیزان گرامی, یعنی اللہ فرما رہا ہے توریت میں اور انجیل میں دونوں کتابوں میں ذکر موجود ہے. تو عزیزان گرامی وہاں پہ جو دلیل دیا کہ بھئی 2 معجزات, ایک ید بیضا, دوسرا ہاتھ میں عصا, زمین پہ پھینکتے اژدہا میں بدل جاتا. کہا ہاں ہمارے توریت میں بھی یہی 2 معجزات ہیں. کہا بعد والے انبیاء نے اس سے بڑے بڑے معجزات دکھائے. تو یہودی رہبائی نے کہا, یہودی ملا نے, بھئی ملا کو معجزات سے مسئلہ ہوتا ہے, عالم کو نہیں. ہمارے ساتھ علماء ہوتے ہیں, یہ اہل علم ہیں. عزیزان گرامی ملا کو مسئلہ ہوتا ہے, کس سے؟ معجزے سے, نہیں مانیں گے. کہا جناب امام رضا علیہ السلام نے, کہا اگر بعد والے انبیاء کے معجزات دیکھو, جناب عیسیٰ نے مردوں کو زندہ کیا, سرور کائنات نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے, سورج کو پلٹایا, سنگریزوں نے ہاتھوں پہ تسبیح پڑھی. تو یہودی رہبائی نے کہا, جو ان کا ملا, اس نے کہا یہ معجزات تو ان کے ماننے والوں نے ہمیں بتائے ہیں, ہم نے خود نہیں دیکھے. امام رضا علیہ السلام نے فرمایا تو جناب موسیٰ علیہ السلام کے معجزات تو نے خود دیکھے نہیں آپ؟ اس نے کہا نہیں, ہم نے خود نہیں دیکھے, مستند کتابوں میں پڑھے ہیں. امام نے کہا اور اگر مستند کتابوں سے میں بعد والے انبیاء کے معجزات دکھا دوں؟ اس نے کہا لیکن مان تو لوں گا اگر مستند کتاب, لیکن یہ نہیں کہ آپ اپنے نزدیک کوئی مستند کتاب وہاں سے دکھا دیں. آپ کے نزدیک مستند نہیں, ہمارے نزدیک مستند ہوگی تو میں مان لوں گا. امام نے کہا ذرا مجمع کو بتا تیرے نزدیک سب سے مستند کتاب کون سی ہے؟ اس نے کہا توریت. امام نے کہا اگر توریت سے دکھا دوں؟ اس نے کہا اگر توریت سے دکھا دے تو مان لوں گا. امام نے کہا ذرا دور کھڑا تھا, امام نے کہا ذرا مجمع کو بتا میری توریت کی تلاوت کیسی ہے؟ اس نے توریت کہیں بیچ سے کھولی, امام نے تلاوت شروع کی. امام نے کہا سیدھا صفحہ سن, امام نے سیدھے صفحے سے پڑھنا شروع کیا. اس نے ایک مرتبہ آدھا صفحہ سنا, کتاب کو بند کیا. کہا یہ بتائیے آپ وہاں ممبر پہ بیٹھے ہیں, میں یہاں کھڑا ہوں, یہ آپ کو پتا کیسے چلا میں نے صفحہ کون سا کھولا ہے؟ امام نے کہا اگر بغیر دیکھ کے بتا نہ سکوں تو حجت خدا ہی نہیں. حیدری بھائی میں بس تیز سے چلوں گا, اسی محبت سے سنتے رہیے, چلیے گا نا کچھ دیر. امام نے کہا بھائی دیکھ سورہ یہ کھول, توریت سورہ کھول, اپنے توریت کا چیپٹر ڈیوٹرونومی. اس نے کھولا, امام نے کہا آیت نمبر 11 سے 19 تک سن. وَتَجَلَّ رَبُّكَ عَلَى طُورِ سینا, اور آپ کے رب نے اپنی وحی کو نازل کیا. تجلی یعنی تجلی یعنی وحی کو بھی نازل کیا. اینڈ یور لارڈ سینٹ ہز مینیفیسٹیشن, میں نے انگریزی میں بھی ترجمہ کر دیا. کتاب التوحید کا انگریزی ترجمہ میرا ہی ہے, یہ وہاں پہ مناظرہ موجود ہے, میں نے ترجمہ کیا تھا, یہ 2007 یا 2008 میں چھپا ایران سے. تو اس وقت عزیزان گرامی ہمارے 2003 یا 2004 میں جب میں 9 سال میں نے ترجمہ کیا, اس زمانے میں وائی فائی نہیں ہوتا تھا. اب یہ نئی نسل نہیں سمجھے گی, پلگ ان کرنا پڑتا تھا, موڈم ہوتا تھا پرانا, ڈائل ٹون ہوتی تھی, بڑی مصیبت سے میں نے رات کو جا کے فوراً پلگ ان کیا. میں نے کہا بھئی جا کے دیکھوں gospel.com پہ امام رضا نے 1250 سال پہلے حوالہ دیا ہے.
توریت زبور انجیل تو تحریف شدہ ہیں، محرف ہیں، الٹرڈ ہیں، تبدیل کر دی گئی ہیں، انہوں نے نکال دیا ہوگا. ہم ایسے امام کو مانتے ہیں جن کی نگاہیں 1200 سال پہلے دیکھ کے وہ حوالہ دیں جو یہودی نکال نہ سکے. میں زیادہ ٹیکنیکل تو نہیں ہو رہا ہوں. تو آج بھی موجود ہے. آیت نمبر 11-12 میں لکھا ہے وَتَجَلَّى رَبُّكَ، آپ کا رب وہی نازل کرے گا طور سینا پہ. طور سینا ماؤنٹ سینا ہے. امام نے پوچھا بتاؤ یہودیو یہ طور سینا پہ کس پہ وحی آئی؟ کہا ہمارے نبی موسیٰ پہ. امام نے کہا اچھا مانتے ہو نا؟ آیت نمبر 14 اور 15 پڑھو. وَتَجَلَّى رَبُّكَ عَلَى جَبَلِ السَّعِيرِ and your Lord sent his manifestation, will send his manifestation on Mount Seir. جبل سعیر کا ترجمہ انہوں نے کیا آپ کا رب اپنی وحی کو نازل کرے گا جبل سعیر پہ. امام نے کہا بتاؤ یہ جبل سعیر پہ کس پہ وحی آئی؟ سارے یہودی جو رہبائز کھڑے تھے ملا پریشان کا پتہ نہیں. امام نے کہا کتاب تمہاری، سورہ توریت کا، آیت توریت کی تمہیں نہیں پتا؟ انہوں نے کہا نہیں. امام نے ایک مرتبہ عیسائیوں کا رخ کیا، کہا او عیسائیوں بتاؤ کیا تمہارا عقیدہ نہیں ہے عیسیٰ علیہ السلام پہ جبل سعیر پہ وحی آئی تھی؟ انہوں نے کہا ہاں ہمارا عقیدہ ہے. امام نے کہا دیکھو یہودیوں کتاب تمہاری، تذکرہ عیسائیوں کے نبی کا. پھر امام نے کہا آگے چلو آیت نمبر 18-19 کے اندر لکھا ہے وَتَجَلَّى رَبُّكَ عَلَى جَبَلِ فَارَان and your Lord will send his manifestation on Mount Paran. فاران کا 2 مرتبہ لفظ آیا قرآن کے توریت کے اندر. توجہ، بائبل میں 2 مرتبہ جناب اسماعیل کے واقعے میں اور جب آخری زمانے کے لیے نبی کے لیے کہا. امام نے کہا بتاؤ جبل فاران پہ کس نبی پہ وحی آئی؟ کہا ہمیں نہیں معلوم. امام نے کہا مجمع سے سوال کرو بتاؤ جبل فاران کہاں ہے؟ سارے مجمع نے کہا مکے کے پہاڑی سلسلے کا نام ہے جبل فاران. امام نے کہا جبل فاران کے غار ہرا میں ہمارے نبی نے فرمایا مجھ پہ وحی نازل ہوئی. او یہودیوں کتاب تمہاری، سورہ تمہارا، آیت تمہاری، تذکرہ محمد مصطفیٰ کا. حیدری بھئی اسے یہیں گھماتے رہیے گا تاکہ مجمع اسے دیکھتا رہے. مجمع ہے میرے ساتھ، میں پریشان نہیں ہو رہا، آپ پریشان نہ ہوئیے. سارے مجمع کی توجہ، میں 5-10 منٹ کی زحمت دوں گا. ایک مرتبہ اس یہودی عالم نے، چیف رہبائی نے توریت کو بند کیا، کہا یہ سب لکھا، یہ آپ کو کیسے پتا؟ امام نے کہا ابھی رک جا آگے پڑھ. وہاں لکھا ہے جیسے موسیٰ کے 12 تھے محمد کے 12 ہوں گے. سورہ مائدہ آیت نمبر 12 5-12 سورہ نمبر 5 آیت نمبر 12. توجہ قرآن کی وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ 12 نقیبا، ہم نے بنی اسرائیل میں 12 نقیب بھیجے. شاید اسی لیے پیغمبر نے فرمایا تھا علی منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، علی کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے. اور ان کے بیٹے تھے شبر و شبیر. تو امام نے کہا وہاں پہ لکھا ہے؟ ہاں. اس نے کہا لکھا ہے جناب موسیٰ کے 12 جانشین ہیں، جناب موسیٰ کے 12، جناب عیسیٰ کے 12، کہا آخری نبی کے بھی 12 ہوں گے. کہا یہ سب لکھا ہے. امام نے کہا ابھی نہیں، رک. تو کہتا ہے بعد والے نبیوں نے ویسے معجزات نہیں دکھائے، تو معجزہ بتا میں دکھاؤں گا. اس نے کہا مجھے یقین ہو کہ آپ معجزہ دکھا سکتے ہیں، بتائیں کیوں؟ امام نے کہا کیونکہ وہ جو لکھا ہے آخری نبی کے 12 ہوں گے، ان 12 میں سے 8واں میں ہوں. میں نے خون جگر دے. اب توریت میں نام کیا آیا ہے، انجیل میں نام کیا آیا ہے؟ پڑھوں یا رہنے دوں؟ جہاں آپ کہہ دیں گے نا، اشارہ کریں گے، میں وہیں سے مصائب پہ آ جاؤں گا، مجھے مسئلہ نہیں ہے. فیضان گرامی توریت میں اب یہاں پہ لفظ عربی میں کہتے ہیں فار قلیتا، رسول خدا کے لیے. توریت اور انجیل میں فار قلیتا. اور جب آپ اس کو لیٹن میں ترجمہ کریں گے بنتا ہے پیراکلیٹی. اب وہ کہتے ہیں نہیں، ایک آخری زمان ایک آدمی، ایک نبی اللہ بھیجے گا، نام پیراکلیٹی ہوگا، فارقلیتا ہوگا. اسی کو جب ترجمہ کریں گے عربی میں تو بنتا ہے احمد. توجہ،
میں نے اتنا کھل کے سارے حوالے دے دیے، آج تک کوئی یہودی عیسائی میرا جواب نہیں دے سکا۔ جس مسئلے کے اوپر میں نے کئی لوگوں کو مسلمان کیا، آج مسلمان اس پہ چپ بیٹھے ہیں۔ توجہ تو گرامی، آج تک کوئی، مجھ سے ایک یہودی نے کہا مجھے لوگ بتا رہے ہیں کہ آپ ہماری کتابیں ہم سے بہتر جانتے ہیں۔ میں نے کہا نہیں، میں نہیں جانتا۔ کہا حوالے تو ایسے ایسے نکال کے لاتے ہو۔ میں نے کہا حوالہ میں نے نہیں دیا، یہ ہمارے امام کا کمال ہے، امام معصوم علیہ السلام کا، ان کی عظمت ہے، انہوں نے حوالے ایسے دیے۔ میں مکمل کر رہا ہوں۔ طوفان قلیتہ احمد یاتی من بعدی اسمہ احمد،